ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین. اما بعد. اسلام لانے کے لیے سب سے پہلے شہادتین یعنی لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کا اقرار ضروری اور شرط ہوتا ہے. بغیر شہادتین کے اقرار کے یعنی لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ کے اقرار کے بغیر کوئی شخص مسلمان نہیں سمجھا جاتا ہے. اس اقرار کے بعد بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو شہادتین کی حفاظت کے لیے ضروری ہوتی ہیں. جیسے کسی شخص نے وضو کیا ہے تو وضو کرنے کے بعد اس وضو کی حفاظت کے لیے بھی شرائط ہیں کہ ریاح خارج نہ ہو، اور بھی اس کے علاوہ جیسے کوئی سوئے نہیں، تو وہ چیزیں ضروری ہیں تاکہ وضو باقی رہے. اسی طرح سے اسلام کی حفاظت کے لیے بہت ساری چیزیں ضروری ہیں کہ ان سے اجتناب کیا جائے، بچا جائے. اب بعض لوگ جب یہ سنتے ہیں کہ نواقض الاسلام اسلام کو ختم کرنے والی چیزیں ہیں، جب یہ سنتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ مسلمانوں کو کافر بنانے کے لیے یہ کتاب پڑھتے اور پڑھاتے ہیں، یا بعض وہ لوگ جنہوں نے کتاب کو نہیں سمجھا وہ سمجھتے ہیں کہ اس کتاب کا مقصد صرف اور صرف مسلمانوں کو کافر بنانا ہے. دیکھیں، جس طرح سے علماء کا یہ کہنا کہ فلاں چیز نماز کو توڑ دیتی ہے، باطل کر دیتی ہے، اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ آپ کی نماز کو صرف باطل کرنے کے لیے علماء نے وہ چیزیں گنوائی ہیں یا ذکر کی ہیں. اسی طرح سے اگر یہ کہا جائے کہ فلاں چیز یا کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اسلام کو ختم کر دیتی ہیں، اسلام کو توڑ دیتی ہیں، اسلام کو باطل کر دیتی ہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ صرف آپ کے اسلام کو ختم کرنے کے لیے وہ چیزیں بنائی گئی ہیں یا وہ چیزیں بتائی گئی ہیں. تو بالکل دونوں معاملہ ایک دوسرے کے جیسا ہے. جس طرح نماز کے لیے کچھ مبطلات ہیں، کچھ ایسی چیزیں ہیں جو نماز کو باطل کر دیتی ہیں، اسی طرح اسلام کے لیے بھی ہے. بیان کرنے کا مقصد یا اس کتاب کو لکھنے کا مقصد مسلمان کو کافر بنانا نہیں ہے، بلکہ مسلمان کو کافر بننے سے بچانا ہے. بہت سارے لوگ یہاں گمراہ ہوئے ہیں، غلط راستے پر گئے ہیں. انہوں نے اس کتاب سے صرف یہ فائدہ لیا ہے کہ سب کو کافر بناؤ. کتاب کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے. کتاب کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو کافر بنانے سے بچانا ہے. آپ انہیں یہ بتائیں. یہ سمجھنا قبل اس کے کہ کتاب پڑھیں، کتاب پڑھنے سے زیادہ اہم ہے. کتاب کا مقصد کیا ہے؟ لوگوں کو کافر بننے سے بچانے کا ایک طریقہ ہے، ایک قاعدہ ہے، ایک رول دینا ہے کہ دیکھو یہ سب چیزیں ہیں، الحمدللہ تم مسلمان ہو، تم نے کلمہ پڑھا ہے، بڑی اہم اور عظیم چیز ہے. اب میں یہ چاہتا ہوں کہ تمہارے اس اسلام پہ کوئی آنچ نہ آئے، تو تم یہ ان کاموں سے بچنا. اور دنیا کا کوئی بھی کام دیکھ لیں،
چاہے دنیاوی امور ہو، تجارت کا ہو، کوئی بھی کام ہو، اس کے آگے بڑھنے کا کچھ ذریعہ ہوتا ہے، کچھ ذرائع ہوتے ہیں جو اس کام کو آگے بڑھاتے ہیں، کچھ ذرائع ہوتے ہیں، کچھ چیزیں ہوتی ہیں، کچھ اسباب ہوتے ہیں جو اس کام کو کم کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ ایک دن وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہر ایک معاملے میں، دنیاوی معاملے میں بھی ہے۔ وہاں ہم جب یہ قاعدہ یا اس رول کو اپلائی کرتے ہیں کہ نہیں، اگر کوئی ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ ایسا کرنے سے آپ کی تجارت ختم ہو سکتی ہے، تو ہم اس سے یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے بہتر شخص ہے، نصیحت کر رہا ہے، اچھی بات بتا رہا ہے۔ دین میں بھی یہی سمجھنا ہے۔ تو اب آپ کو کتاب لکھے جانے کا ایک مقصد سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب سوال یہ ہے کہ اس کتاب کو پڑھنے اور پڑھانے یا ان امور پہ گفتگو کی کیا ضرورت ہے، حاجت اور وجہ کیا ہے؟ جواب یہ ہے کہ شروع زمانے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا زمانہ آیا تو کچھ لوگ ایسے پیدا ہوئے جنہوں نے مسلمانوں کو کافر کہا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر بھی فتویٰ لگایا۔ ایسے لوگوں کو خوارج کہتے ہیں۔ انہوں نے صحابہ کی تکفیر کے لیے، انہیں کافر بنانے کے لیے نعوذ باللہ قرآن کی آیت سے استدلال کیا۔ اب بعض لوگ جب کہتے ہیں کہ آپ میری بات قرآن حدیث پر پیش کریں اور دیکھیں کہ کتنا غلط کتنا صحیح ہے، خوارج بھی یہ بات کہتے ہیں میری بات قرآن حدیث پر پیش کریں، دیکھیں کتنا غلط کتنا صحیح ہے۔ الا ماشاء اللہ کوئی گمراہ فرقہ ہوگا جو قرآن و حدیث کو نہیں مانتا ہوگا۔ چند ایک گمراہ فرقے ہیں۔ فرق کہاں پر ہوتا ہے؟ قرآن اور حدیث سے جو سمجھ خوارج نے لی تھی، جو مراد جو مفہوم خوارج نے لیا تھا، کیا وہی مراد وہی مفہوم صحابہ کرام نے بھی لیا تھا؟ یہاں فرق سمجھ میں آتا ہے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے یہ ذکر کیا کہ نہیں، جو سمجھ آپ نے لی ہے وہ غلط ہے۔ یہاں خوارج الگ ہو گئے، صحابہ کا ایک منہج قائم ہو گیا کہ قرآن اور حدیث سے جس طرح صحابہ نے سمجھا ہے، جو استدلال کیا ہے، وہی استدلال کرنا حق اور ہدایت پر ہونے کی دلیل ہے۔ کوئی شخص اگر صحابہ کو ہٹا دیتا ہے بیچ سے تو اس کا مقصود اور مفہوم جو وہ قرآن و حدیث سے نکالے گا غلط ہوگا۔ تو خوارج نے تکفیر کا فتنہ شروع کیا۔ یہ تکفیر کے باب میں، مسلمانوں کو کافر بنانے کے باب میں یہ حد سے آگے بڑھ گئے۔ ایک دوسرا فرقہ اس کے مقابلے میں ظاہر ہوا۔ اب جانتے ہیں نا، رد عمل ایک کہتے ہیں، رد عمل میں ایک دوسرا فرقہ ظاہر ہوا۔ کیسے سب مسلمان کو کافر کہہ سکتے ہیں؟ اس نے کلمہ پڑھا ہے، اس نے اسلام قبول کیا، نماز پڑھتا ہے، اور تم اسے کافر کہہ رہے ہو؟ تو اس کے بالمقابل رد عمل میں ایک فرقہ آیا جس کو مرجئہ کہا گیا۔ مرجئہ کا مطلب ہے کہ اصل ارجاء کا لفظ آتا تاخیر کے معنی میں، پیچھے کرنا۔ مطلب یہ ہے کہ جنہوں نے عمل کو بالکل خارج کر دیا، ایمان سے بالکل باہر کر دیا، اور کہا نہیں، اگر کوئی شخص عمل نہیں بھی کرتا ہے، یا پھر یہ کہ کوئی ایسا معاملہ کرتا ہے جس سے اسلام ختم ہوتا ہے، تب بھی اسے کافر نہیں کہو۔ تو یہ دو فرقے رونما ہو گئے، ایک جنہوں نے سب کی تکفیر کی، اور ایک جنہوں نے عمل کو ایمان سے بالکل باہر نکال دیا اور کہا کہ نہیں، عمل کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، کرے نہ کرے، نماز پڑھے نہ پڑھے، کلمہ پڑھ لے اور اس کے بعد جو کرنا ہے وہ کرتا رہے، مسلمان ہے، مومن ہے۔ یہ بھی غلط ہے۔
صحیح کیا ہے؟ صحیح یہ ہے کہ جس طرح نماز کو بعض چیزیں توڑ دیتی ہیں، اسی طرح اسلام کو بھی بعض چیزیں توڑ دیتی ہیں، جن کو ہم نواقض کہتے ہیں نا کہ نواقض وضو کو توڑ دینے والی چیزیں، نواقض اسلام کو ختم کر دینے والی چیزیں بے شمار ہیں، کئی ایک ہیں، ان میں اہم یہ 10 ہیں جو شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے ذکر کیے ہیں۔ موضوع میں شاید آج داخل ہوں یا نہیں ہوں، لیکن موضوع سے پہلے چونکہ میں نے یہ کتاب شیخ سلیمان الرحیلی حفظہ اللہ سے مسجد نبوی میں ہم نے پڑھی ہے، تو اس لیے میں نے شیخ کی شرح کو ہی بنیاد بنایا، تو شیخ نے اس میں چند ایک باتیں ذکر کی ہیں کتاب پڑھنے سے پہلے، جن کا جاننا نہایت ضروری ہے۔ سب سے پہلے ایک قاعدہ ہے شریعت میں، اور یہ قاعدہ یاد رکھیں، بہت سارے مقامات پہ کام آتا ہے۔ کہتے ہیں اگر کوئی چیز یقین سے ثابت ہو جاتی ہے، یعنی کسی چیز کے بارے میں آپ کو یقین ہے کہ میں نے ایسا کیا ہے، یا یقین ہے کہ میں نے ایسا نہیں کیا ہے، کچھ دیر کے بعد آپ بھول گئے۔ کیا بھول گئے؟ اگر آپ کا یہ یقین ہے، یعنی آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے کیا ہے، لیکن بھول یہ گئے کہ اس کو ختم کرنے والی چیز آئی ہے یا نہیں آئی ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے وضو کیا، یقین، آپ گئے بازار میں، جو آپ کی ضرورت تھی آپ نے پوری کی، 2 گھنٹے 3 گھنٹے کے بعد آپ آئے، اب جب اذان ہوئی تو آپ کو یاد آیا کہ میں نے تو وضو کیا ہوا تھا مغرب کی نماز کے لیے، لیکن یہ یاد نہیں آ رہا ہے کہ وضو ٹوٹا ہے یا نہیں ٹوٹا ہے۔ یاد ہے کہ وضو کیا ہے، لیکن یہ یاد نہیں ہے کہ ٹوٹا ہے یا نہیں ٹوٹا ہے، شک میں ہے۔ تو ایک قاعدہ ہے، قاعدہ یاد رکھ لیں، قاعدہ کا مطلب رول، ایک رول ہے، یاد رکھ لیں کہ یقین شک سے ختم نہیں ہوتا، یقین شک کے ذریعے ختم نہیں ہوتا ہے۔ جس باب میں بھی آپ جائیں، جہاں بھی جائیں، آپ کو اگر یقین ہے اور پھر اس میں کوئی شک آ گیا تو آپ یقین پر عمل کریں، شک کو چھوڑ دیں، بالکل آرام میں رہیں گے۔ اب اس قاعدے کا ہمارے اس ٹاپک سے کیا تعلق ہے؟ تعلق یہ ہے کہ ایک شخص سبھی جانتا ہے کہ وہ مسلمان ہے، سبھی جانتے ہیں کہ وہ مسلمان ہے، یا اس نے سب کے سامنے کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا، محمد الرسول اللہ کا اقرار کیا، معلوم ہے۔ اب کوئی شخص اس کے بارے میں یہ حکم لگا رہا ہے کہ ممکن ہے اس نے ایسا کیا ہو، ممکن ہے اس نے یہ کیا ہو، ممکن ہے کہ یہ معاملہ ہو، ممکن شک ہو سکتا ہے، ایسا ممکن ہے۔ ان تمام چیزوں سے ایسے شخص کا اسلام ختم نہیں ہوگا جس کا اسلام یقینی طور پہ ثابت ہے، جس کا مسلمان ہونا یقینی طور پہ ثابت ہے، سب کو معلوم ہے کہ وہ مسلمان ہے۔ بہت سارے بھائی آتے ہیں کہتے ہیں کہ میرے دل میں شک ہوتا ہے، کیا اللہ رب العالمین کے بارے میں شک آ جاتا ہے؟ کیا میرا ایمان ختم ہو گیا؟ ایمان ختم نہیں ہوتا ہے شک سے، اور آپ کو
اس شک کو ختم کرنا پڑے گا اپنے یقین کے ہی ذریعے، اس یقین کے ذریعے کہ شک یقین پہ ذرہ برابر بھی اثر نہیں کرتا ہے۔ شک کا مطلب ہی ہے کہ وہ مشکوک شے ہے، اس کو چھوڑ دیجئے، جو یقین ہے اس کو لے لیجئے۔ اب اس بنیاد پر جن لوگوں نے بھی تکفیر کا بازار گرم کیا ہوا ہے ان سے ہم یہ سوال کریں گے کہ آپ کہتے ہیں کہ مثال کے طور پر فلاں شخص کافر ہے، وہ علماء اور سلفیوں کی بھی تکفیر کرتے ہیں، سوال یہ ہے کہ کیوں کافر ہیں؟ کیا وہ پیدائشی کافر ہیں یا انہوں نے علی الاعلان اس بات کا اقرار اور اظہار کیا کہ میں کافر ہوں نعوذ باللہ، یا پھر یہ کہ علماء نے اس پر متفقہ طور پر حکم لگایا ہے کہ وہ کافر ہے؟ تو وہ کہتے ہیں نہیں، چونکہ ہم نے اس کو ایسا کرتے دیکھا، چونکہ یہ مسئلہ ایسا ہے، چونکہ وہ فلاں کی تکفیر نہیں کرتا ہے اس لیے وہ کافر ہے۔ یہ چونکہ اور اس لیے والا مسئلہ کسی کی تکفیر کے لیے کافی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ چونکہ اور اس لیے والے مسئلے میں بہت سارے امور کو دیکھنا ضروری ہے۔ تو جب تک یہ چونکہ اور اس لیے والا مسئلہ یقین کی حد تک نہیں پہنچے گا اور یہ ثابت نہیں ہو جاتا کہ فلاں شخص یقینی طور پہ اس نے کفر کیا ہے، تب تک چونکہ اور اس لیے اس کا کوئی فائدہ نہیں اور اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ میرا خیال ہے کہ اس کو آپ سمجھ گئے ہوں گے انشاءاللہ۔ اچھا، اس کا اثر ہم نے دیکھا ہے، میں نے بالخصوص اس کو دیکھا ہے، اس فتنے کو میں نے باضابطہ دیکھا ہے، کئی سالوں تک اس میں ان لوگوں کے درمیان رہا ہوں۔ اب کیا ہوتا تھا، کسی کے گھر کھانا کھانے گئے تو کہا کہ پتہ نہیں یہ مسلمان ہے یا نہیں ہے۔ بھائی داڑھی ہے، ٹوپی ہے، نماز پڑھتا ہے، محلے والے گواہی دے رہے ہیں کہ یہ مسلمان ہے، پتہ نہیں اس نے ایسا کیا ہوگا، پتہ نہیں یہ گوشت اس نے کہاں سے لایا ہے۔ تو اس شک کی بنیاد پر جب وہ کھانا کھاتے تھے تو پیسے دیا کرتے تھے۔ اسی طرح سے بعض لوگ ایسے بھی ہوتے تھے کہ اگر کسی کا جنازہ پیش کیا جاتا تھا تو نماز نہیں پڑھتے تھے، پتہ نہیں مسلمان کی حالت میں مرا ہے، یا پھر پتہ نہیں اس نے شرک کیا ہو، پتہ نہیں کفر کیا ہو، پتہ نہیں مسلمان نہیں رہا ہو۔ بھائی یہ پتہ نہیں کسی کو کافر نہیں بنا سکتا، یہ شک ہے، مے بی اور مے ناٹ بھی نہیں چلے گا۔ بالکل یقینی طور پہ آپ کو کہنا ہے، ثابت کرنا ہے، اور وہ یقین کیا ہے انشاءاللہ اس کی بابت آگے انشاءاللہ آپ کو بیان کروں گا۔ تو یہ قاعدہ یاد رکھیں۔ میں مثالیں بہت ساری دے سکتا ہوں خصوصاً نماز وغیرہ کے تعلق سے، لیکن ہمارے پاس وقت کم ہے اور میرا درس عام طور پر آدھے گھنٹے کا ہوا کرتا ہے، تو کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آدھے گھنٹے سے زیادہ پھر تھکاوٹ ہوتی ہے، پھر ذہن میں باتیں اتنی آتی نہیں ہیں۔ تو میں انشاءاللہ جب آدھا گھنٹہ مکمل ہو جائے گا میں انشاءاللہ روک دوں گا۔ دوسری بات یاد رکھیں، ابن عثیمین رحمہ اللہ نے اس مسئلے کو بہت کلیئرلی واضح کیا ہے کہ کلیئرلی بیان کیا ہے کہ آپ اگر کوئی کسی کی تکفیر کرتا ہے، کوئی کا مطلب کوئی عام شخص نہیں، کیونکہ تکفیر کیا ہے اس کو سمجھیے۔ ایک ہوتا ہے فتویٰ دینا، فتویٰ ہر کوئی دے سکتا ہے؟ نہیں، عالم دے گا۔ سیکنڈ اسٹیپ، ایک ہوتا ہے کسی مسئلے میں فیصلہ دینا، ہر عالم فیصلہ دے سکتا ہے؟ نہیں۔ کون فیصلہ دے گا؟ قاضی۔ ایک ہوتا ہے اس فیصلے کو نافذ کرنا، ہر کوئی نہیں کر سکتا ہے، جس کے پاس اس کی قوت دی گئی ہے اس کو وہی کر سکتا ہے۔
تکفیر یہ فتویٰ سے بھی آگے بڑھ کے قضا کا مسئلہ ہے، قاضی کا مسئلہ ہے کہ جب کسی کی تکفیر کی جائے گی تو یہ اس شخص کی جانب سے ہونا چاہیے جو اس بات کی بھی ذمہ داری لے کہ کافر کسی شخص کو گرداننے کے بعد، ٹھہرانے کے بعد اس کے اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی کرے واجبی طور پر۔ کافر ہے تو اب ساتھ رہ نہیں سکتا ہے۔ ساتھ یہ بھی کہ مسلمانوں کی مسجد میں وہ تب تک نہیں آ سکتا، نماز نہیں پڑھ سکتا جب تک کہ کلمے کا اقرار نہیں کر لے۔ اسی طرح سے مسلمانوں کی قبرستان میں وہ دفن نہیں کیا جائے گا، اور بھی کئی ایک امور ہیں۔ تو یہ ہمہ شمہ اور فرد کا مسئلہ نہیں ہے کہ چائے کی دکان پہ بیٹھ کر کے سب کی تکفیر کر رہے ہیں، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ تو اب آئیے، تکفیر جو شخص بھی، یعنی قاضی ہو یا علماء ہوں، اگر کسی کی تکفیر کا حکم صادر کرتے ہیں، کسی کے کفر کا حکم صادر کرتے ہیں، تو شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ 4 چیزیں دیکھنا بہت ضروری ہیں۔ وہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ پہلی بات، جس بنیاد پر، جس عمل کی وجہ سے، جس صفت کی وجہ سے، جس قول کی وجہ سے کسی کو کافر ٹھہرا رہے ہیں، وہ قول، وہ عمل، وہ صفت، وہ بنیاد، وہ سبب حقیقتاً کفر کا تقاضا کرتی ہوں۔ قرآن و حدیث کے دلائل سے یہ ثابت ہوتا ہو کہ وہ عمل، وہ قول کفر تک لے جاتا ہے۔ اب دیکھیے، میں آپ کو عکسی مثال دیتا ہوں۔ عکس کا مطلب بالکل الٹا، اپوزٹ۔ اب ہم جب کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو وسیلہ نہیں بنا سکتے ہیں، یہ بسا اوقات شرک ہوتا ہے، بسا اوقات بدعت ہے، تو ہم پر کیا فتویٰ لگتا ہے؟ گستاخ۔ اب گستاخی تو اب جانتے ہیں کتنا خطرناک اور سنگین معاملہ ہے۔ توہین رسالت کا مرتکب ہے، اور اس کی سزا بھی آپ جانتے ہیں۔ کیا کسی کو یہ کہہ دینا مطلقاً کہ یہ توہین رسالت کا مرتکب ہے کافی ہے؟ کیوں مرتکب ہے، اس کا جواب جاننا نہایت ضروری ہے۔ آپ نے حکم جو لگایا ہے، بنیاد کیا ہے؟ یہ بنیاد، کیا شریعت نے اس کو کسی کے کافر ہونے کی بنیاد بنایا ہے؟ یہ سوال اور اس کا جواب ضروری ہے۔ اگر اس کا جواب نہیں ہے تو آپ کے لیے جائز، یا کسی کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ وہ کسی کی تکفیر کرے۔ آج سے تقریباً کہہ لے 7-8 سال یا اس سے بھی زیادہ کا عرصہ لے لے، 7-8 سال بھی میں نے کم ہی کہا ہے، تقریباً یہ 2006-7 کی بات ہے، بنگال سے لے کر پٹنہ تک تکفیر کا ایک بازار گرم تھا، ماحول بنا ہوا تھا۔ خصوصاً تکفیری جماعت انڈال سے لے کر دھنباد تک تھی۔ کلکتے میں بھی اس کے کچھ اثرات تھے۔ کلکتے میں فتنہ اس لیے کم تھا کہ یہاں علماء کی ایک جماعت تھی، الحمدللہ، لیکن اس ایریا میں، اس جگہ پہ، انڈال سے لے کر تقریباً دھنباد تک بہت کم علماء ایسے تھے جو راسخ فی العلم تھے۔ 4 سال تک اس فتنے کو میں نے جھیلا ہے۔ میرے پاس کچھ لوگ آئے، آسنسول میں تراویح کی نماز پڑھایا کرتا تھا، انہوں نے دیوبندیوں کی تکفیر کے مسئلے پر مجھ سے بات کی۔
میں کوئی عالم نہیں تھا، طالب علم تھا، ابھی ابتدائی درجات میں تھا، لیکن شیخ اشفاق سلفی، محمد اشفاق سلفی حفظہ اللہ کے دروس یا ان کے خطبات کی وجہ سے اتنا ضرور علم تھا کہ تکفیر آسان کام نہیں ہے۔ تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ سوال کیا تھا، سوال دیکھیں کہ آپ دیوبندی کو کافر کہتے ہیں نہیں کہتے ہیں؟ سیدھا سا سوال۔ میں نے کہا کہ میں دیوبندی کی تکفیر نہیں کر سکتا۔ انہوں نے فی الفور، فوراً ہی، انسٹنٹلی یہ فتویٰ جاری کیا کہ آپ بھی کافر ہیں۔ اور ان کے یہاں ایک مجلس لگتی تھی، میں اس مجلس میں گیا تھا یہ دیکھنے کہ یہ کیا بولتے ہیں، آسنسول کا واقعہ ہے۔ تو ان کا جو ہیڈ تھا اس سے پوچھا گیا کہ ذکی مدنی کے بارے میں کیا کہتے ہیں، جو شیخ ذکی مدنی صاحب ہے۔ کہا ارے وہ تو کافر ہے۔ اچھا معروف سلفی کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو ان کی زبان، ارے وہ تو بڑا کافر ہے۔ ایک ایک کے نام کے ذریعے وہ کہتے تھے فلاں کافر ہے، فلاں کافر ہے۔ اور یہ دوسروں کی سنی سنائی بات نہیں ہے، بیچ میں کوئی راوی نہیں ہے میرے، ڈائریکٹ میں نے سنا ہے۔ تو اس طرح سے کفر کا فتویٰ صادر ہوا کرتا تھا۔ کس بنیاد پر؟ کہ یہ دیوبندی کو کافر نہیں کہتے، حنفی کو کافر نہیں کہتے۔ کیوں ان کو کافر کہا جائے؟ بہت عجیب عجیب چیزیں لے کر کے آتے تھے جس سے ان کی تکفیر لازم نہیں آتی ہے۔ اور جب ہم ان کی تکفیر نہیں کرتے تھے تو ہم کو اس قاعدے کے تحت کہ وہ چونکہ ان کو کافر سمجھتے ہیں تو وہ کہتے تھے کہ ہم جس کو کافر سمجھتے ہیں اس کو آپ کافر نہیں سمجھتے ہیں، اور جو کافر کی تکفیر نہ کرے وہ بھی کافر۔ اسی کتاب کی عبارت ہے وہ، لیکن اس کو انہوں نے غلط سمجھا تھا۔ تو اب آپ اس کو سمجھیں کہ یہ کتنا ضروری ہے سمجھنا کہ قول جس بنیاد پر تکفیر کی جانی ہے وہ بنیاد شریعت میں قرآن اور حدیث سے واضح 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 دلیل ہو کہ یہ کفر والا عمل ہے۔ چونکہ اس لیے والی بات نہیں ہونی چاہیے۔ تو اس کو سمجھنا نہایت ضروری ہے۔ دوسری بات، جو دوسری شرط ہے کہ یہ معلوم ہو جانا چاہیے کسی کی تکفیر سے پہلے کہ فلاں شخص جس کی بھی تکفیر کی جا رہی ہے، علماء جس کو کافر کہہ رہے ہیں، یہ یقینی طور پہ معلوم ہو جائے کہ اس کو یہ معلوم ہے کہ یہ عمل کفر والا ہے۔ اس کو سمجھیے۔ ایک تو یہ کہ عمل کفر والا ہے، یہ ایک بات ہے۔ اب اس عمل کا تعلق ٹھہر رہا ہے ایک شخص کے ساتھ، تو پہلے ایک شرط تھی کہ عمل کے بارے میں جاننا ہے کہ عمل کفریہ ہے یا نہیں ہے۔ جب یہ یقین ہو گیا، دلائل کے ذریعے ثابت ہو گیا کہ یہ عمل کفریہ ہے، تو اب آئے چونکہ اس کو کسی کے اوپر منطبق کرنا ہے، چسپا کرنا ہے، تو اب اس شخص کے تعلق سے بھی جاننا ہوگا کہ اب اس شخص کو بھی معلوم ہے یا نہیں ہے کہ یہ عمل کفریہ ہے۔ صرف یہ کافی نہیں ہے کہ عمل کفریہ ہے۔ اس کی مثال لیں، جیتی جاگتی ہم صحیح ادلہ کی روشنی میں یہ سمجھتے ہیں کہ نماز کا ترک کفریہ عمل ہے۔ میں نے کیا کہا ہے؟ ترک کفریہ عمل ہے۔ کس پر حکم لگایا ہے؟ عمل کے اوپر۔ اچھا، اب عام طور پہ لوگ غلطی کرتے ہیں اس مسئلے میں، کہتے ہیں ارے وہ شخص تو نماز نہیں پڑھتا، ہم اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھیں گے۔
آپ نے کیا کیا؟ دو الگ الگ چیز کو ایک جگہ جمع کر کے معاملہ کو غلط کر دیا۔ ٹھیک ہے، نماز کا ترک کفریہ عمل ہے، لیکن جس نے اس کو ترک کیا ہے کیا اس کو معلوم ہے کہ نماز کا ترک کفریہ عمل ہے؟ یہ بہت بڑا سوال ہے۔ جہاں ہم کسی پر حکم لگانے جائیں گے وہاں ہم پہلے یہ سوال کریں گے کہ ہو سکتا ہے اس کو نہیں معلوم ہو، ورنہ کیسے یہ تصور کیا جا سکتا ہے کہ کسی شخص کو، مسلمان کو یہ معلوم ہو جائے کہ بھائی دیکھو یہ کرنے سے تمہارا اسلام ہی ختم ہے۔ تم جس اسلام کے لیے اس دنیا میں اتنی مصیبت اٹھا رہے ہو، حرام سے بچ رہے ہو، ہر ایک کام کر رہے ہو جو اللہ کو راضی کرے، لیکن تمہارا ایک عمل جس کو تم ترک کر رہے ہو اس سے تمہارا اسلام ختم ہو رہا ہے۔ یہ تصور نہیں کیا جا سکتا کہ کسی کو معلوم ہو جائے کہ اس عمل کے ترک سے انسان کافر ہو جاتا ہے اور پھر وہ اس کو ترک کرے، نہیں، تصور ہی نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اب کیا کریں گے کہ اگر ہم کسی کے بارے میں یہ سن رہے ہیں کہ وہ نماز ترک کر رہا ہے، فتویٰ صادر کرنے سے پہلے علم پہنچائیں، کیونکہ فتویٰ اور اس کے عمل کے بیچ میں ہمارے اوپر ایک واجب ہوتا ہے، نصیحت، علم کا پہنچانا۔ ہم پہلے اس کے اوپر اس کو علم پہنچائے کہ بھائی دیکھیں یہ ایسا ایسا مسئلہ ہے، تو اس کو معلوم بھی ہونا چاہیے کہ یہ کفریہ عمل ہے۔ اگر نہیں معلوم ہے یا آپ شک میں ہیں، پتہ نہیں معلوم ہے یا نہیں ہے، اور بعض لوگ اپنے آپ کو الگ سے دلیل دیتے ہیں، ارے اتنا معروف معاملہ ہے، اتنی مشہور بات ہے، معلوم نہیں ہوگی۔ بھائی ضروری تھوڑی ہے کہ جو چیز آپ کو معلوم ہے وہ سب کو معلوم ہو۔ آپ سعودی عرب کے ماحول میں جائیں، وہاں چھوٹی سے چھوٹی بات، یا کہہ لیں کہ جسے لوگ یہاں بہت معمولی سمجھتے ہیں، تصور میں بھی نہیں آ سکتا کہ یہ شرک ہے، وہاں عام ٹیکسی ڈرائیور کو معلوم ہوتا ہے یہ شرک ہے۔ ماحول ہے، لیکن اگر ہم اس بنیاد پر یہاں پر حکم لگاتے رہیں تو پھر تو شاید ہی کوئی بچے گا۔ تو اس لیے حکم لگانے سے پہلے اسے خبر پہنچائیں، یہ آپ کے اوپر واجب ہے۔ ابھی بھی مکمل نہیں ہوا ہے، ابھی آپ ایسا نہیں ہے خبر پہنچانے کے بعد جھٹ سے آئے اور آپ نے کہہ دیا کہ میں نے تو بتا دیا ہے۔ آپ کا بتانا کافی نہیں ہے، اس کے بعد ایک اور بات، ایک اور رکاوٹ ہے، ایک اور شرط ہے، مطلب اتنا آسان کام نہیں ہے۔ کہا کہ بلوغ الحجہ، کہ اس تک نہیں، یہ اس سے پہلے والی بات تھی، بلوغ الحجہ، کہ اس تک یہ خبر پہنچ جائے۔ تیسری بات ہے کہ یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جس پر حکم لگایا جا رہا ہے اس نے اس عمل کو انجام بھی دیا ہے۔ جیسے اب کسی پر کوئی حکم لگائے کہ وہ توہین رسالت کا مرتکب ہوا ہے، تو قبل اس کے کہ اس پر کوئی حکم صادر کرے، معلوم ہونا چاہیے کہ اس نے حقیقتاً وہ کام کیا ہے یا نہیں کیا ہے۔ لوگ کیا کرتے ہیں، جہاں شور مچا، بغیر تحقیق کے، بغیر پوچھے ہوئے، بغیر یہ جانے ہوئے کہ وہ عمل حقیقتاً اس سے صادر ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے، اور اگر ہوا ہے تو کیا عمل، کون سا عمل صادر ہوا ہے، پھر یہ کہ وہ عمل کفریہ ہے یا نہیں ہے، توہین رسالت والا ہے یا نہیں ہے، یہ جانے بغیر جا کر کے اسے ختم کرتے ہیں۔ تو جہاں عمل کے بارے میں جاننا ضروری ہے کہ عمل کفریہ ہے یا نہیں ہے، جہاں یہ جاننا ضروری ہے کہ اس شخص سے یہ عمل صادر ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے، اس نے کیا ہے یا نہیں کیا ہے، اور
جہاں یہ ضروری ہے کہ اس تک خبر پہنچائیں کہ دیکھیں یہ کفریہ عمل ہے، یہ غلط عمل ہے، اس سے کفر لازم آتا ہے، وہاں ایک اور شرط ہے کہ جو تکفیر، کسی کی تکفیر سے روکنے والی چیزیں ہیں، جیسے تکفیر سے روکنے والی چیزیں کیا کیا ہیں، کئی ایک ہے جن میں آپ کو صرف ایک بتاتا ہوں۔ اب آپ نے خبر بھی پہنچا دی، یا اس سے پہلے ہم شروع سے آتے ہیں کہ اس نے ایسی بات کہی جو کفریہ ہے، جس سے انسان دین سے نکل جاتا ہے، اور یہ ثابت ہو گیا کہ اس نے یہ بات حقیقتاً کہی ہے۔ اس کے بعد آپ نے جا کر کے اسے سمجھا بھی دیا کہ یہ بات کفریہ ہے، تو اب یہ نہ کہیں کہ ہم نے سب کچھ کر دیا ہے، اب اس کی تکفیر کرتا ہوں، نہیں، بلکہ اس کو آپ کی یہ دلیل اور یہ وضاحت سمجھ میں آ گئی ہو، یہ علم اس تک پہنچ گیا ہو، اسے سمجھ میں آ گیا ہو کہ یہ کفریہ عمل ہے۔ مثال کے طور پر نماز کا ترک کرنا۔ اب نماز کا ترک کرنا ضروری نہیں ہے کہ ہر کوئی اس کو مانے کہ نماز کا ترک کرنا کفریہ عمل ہے، کیونکہ بعض علماء نے اختلاف بھی کیا ہے، اور اچھے علماء نے اختلاف کیا ہے۔ اب اگر کسی شخص کو آپ کی دلیل سے اطمینان نہیں ہے تو کیا آپ اپنی سمجھ کے اعتبار سے اس پہ کفر کا فتویٰ لگائیں گے؟ نہیں کر سکتے۔ یا کوئی دوسرا مسئلہ ہے، آپ گئے، آپ نے سمجھایا کہ دیکھیں یہ کفر والا عمل ہے، دلائل دیے، لیکن اس شخص کو سمجھ میں نہیں آیا، یا آپ کی وضاحت اتنی نہیں ہے، اتنی اچھی نہیں ہے کہ اس کو سمجھ میں آ سکے۔ اب ہر کوئی شخص بیان کرنے میں اتنی قدرت تو نہیں رکھتا کہ ہر کسی کو سمجھا سکے، یا اگر کوئی بہت اچھا بھی سمجھانے والا ہے پھر بھی وہ ہر کسی کو سمجھانے پر قادر نہیں ہو سکتا ہے۔ تو یہ جاننا ضروری ہے کہ یہ بات اس کو سمجھ میں آ گئی ہے۔ اگر اس کو سمجھ میں نہیں آئی ہے تب بھی آپ اس کی تکفیر نہیں کر سکتے۔ اور یہ بہت ٹف مسئلہ ہے کہ آپ کو پتہ چلے کہ اسے بات سمجھ میں آئی ہے یا نہیں آئی ہے۔ گویا تکفیر نہایت مشکل مسئلہ ہے، اور اسی مشکل کی وجہ سے امام احمد رحمہ اللہ کہا کرتے تھے کہ یہ جو قرآن کو مخلوق کہنے کا مسئلہ ہے، گمراہ فرقوں نے کہا قرآن مخلوق ہے، اور صحیح یہ ہے کہ قرآن مخلوق نہیں ہے، اللہ کی صفت ہے، کلام اللہ ہے، اور جو چیزیں اللہ کی صفات میں شمار کی جاتی ہیں وہ مخلوق نہیں ہیں، تو قرآن کلام اللہ ہے، مخلوق نہیں ہے۔ گمراہ فرقوں نے کہا قرآن اللہ کی مخلوق ہے۔ اس سے کیا لازم آتا ہے پتہ ہے؟ اس سے یہ لازم آتا ہے کہ نعوذ باللہ اللہ رب العالمین کی جو بعض چیزیں ہیں وہ مخلوق بھی ہیں، یعنی جو اللہ سے ریلیٹڈ چیز ہے، صفت الہی بعض نعوذ باللہ مخلوق ہے۔ تو کیا اللہ کی بعض صفات مخلوق ہو سکتی ہیں؟ نہیں ہو سکتی، غلط ہے۔ تو امام احمد رحمہ اللہ یہ کہا کرتے تھے کہ اگر میں یہ کہتا تو میں کافر ہو جاتا، لیکن میں ایسا کہنے والوں کو کافر نہیں کہتا ہوں۔ جہاں تک مجھے یاد آتا ہے یہ امام احمد رحمہ اللہ کا ہی فرمان ہے، لیکن سلف کا ہی قول ہے کہ اگر میں کہتا تو میں کافر ہو جاتا، کیونکہ مجھے معلوم ہے، میں سب کچھ جان رہا ہوں، لیکن مجھے یہ نہیں پتا کہ اس کو ڈاؤٹ کلیئر ہوا یا نہیں ہوا ہے۔ ڈاؤٹ کلیئر ہونا یہ آپ کو شک میں اور ڈاؤٹ میں ڈالتا ہے، اس لیے آپ اتنی جلدی آگے نہیں بڑھے۔ کیوں نہیں بڑھے؟ آخری بات ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اپنے بھائی کو یہ کہا کافر، اے کافر، تو دونوں میں سے کوئی ایک لازماً کافر ہو گیا، یا تو جس کو کہا گیا ہے وہ،
یا جس نے کہا ہے وہ، اگر کہا جانے والا کافر نہیں ہو رہا ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کتنی مشکل ہے، بہت مشکل معاملہ ہے، تو 90% ممکن ہے کہ وہ کافر نہیں ہو، تو کہنے والا ممکن ہے کہ اس میں پڑ جائے، وہ کافر ہو جائے۔ اور یہ جو فتویٰ ہے کہ جس کو کہا گیا وہ کافر اگر نہیں ہے حقیقتاً تو وہ لوٹ کر کے آ جائے گا، یہ فتویٰ کس کا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ یہ حکم شرعی ہے۔ تو آپ ایک ڈاؤٹ والے مسئلے کی وجہ سے اپنے آپ کو یقینی طور پہ کیوں مشکل میں ڈالیے گا؟ تو اس لیے تکفیر کا مسئلہ ایزی نہیں ہے، اس لیے کتاب ابھی شروع نہیں ہوئی ہے، کتاب شروع کرنے سے پہلے یہ مناسب میں نے سمجھا کہ کتاب کے بارے میں بتا دوں کہ یہ تکفیر کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ لوگوں کو کافر ہونے سے بچانے کے لیے ہے، اور انہیں یہ بتانے کے لیے ہے کہ آپ یہ نہ کریں، کیونکہ اس سے آپ کا اسلام خطرے میں پڑتا ہے۔ اس لیے دیکھیں میں نے اس کا ترجمہ بھی کیا لکھا ہے، وہ 10 امور یا خطرناک امور جن سے اجتناب لازم ہے۔ یہ نہیں لکھا کہ جو انسان کو کافر بناتے ہیں، یہ لکھا جن سے بچنا ضروری ہے، تو ان سے ہم سب کو بچنا ضروری ہے۔ انشاءاللہ ہم آئندہ کے ایام میں انشاءاللہ اس کو مکمل کریں گے، وہ کون سے 10 امور ہیں، اور کوشش کریں گے کہ اختصار کے ساتھ کام لیں، کیونکہ اب باتیں کلیئر ہو گئی ہیں۔ تو باتیں بس وہی ہیں جو آپ نے علماء سے سن لی ہیں، اور انشاءاللہ ہم اب اختصار کے ساتھ اس کو ذکر کریں گے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے ایمان کو نواقض اور نواقص دونوں سے بچائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔